بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 10 جون منگل کا دن، اہم خبریں پہلے آج اہم دن ہے اڈیالہ جیل کے لیے۔ آج احتجاجی تحریک کا اعلان، خانقاہ فیملی اور وکلاء سے ملاقاتیں ہیں۔ 3 بڑے اہم پیغامات ہوں گے۔ پولیگرافک ٹیسٹ کی درخواست بھی انسداد دہشت گردی میں لگی ہے۔ عدلیہ کے کیسز کا بھی بتاؤں گا، اور چند لوگوں کی جو لسٹ ابھی سامنے ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ، تحریک انصاف اب کھل کر سامنے آ رہی۔ چلو واشنگٹن کمپین شروع ہوگی۔ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی لوگ امریکہ جا رہے ہیں۔ رہنماؤں کے پیغامات بھی آگے، اور امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کی واردات بھی شروع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا آج مرحلے میں تھا، آخری مرحلے میں کیس، اس پہ کیا ہوا۔ اور آج پاکستانیوں کا ایسا معاملہ کہ خان کی یاد آپ کو ستائے گی۔ آج ہوگا کیا، بجٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے خان کا 22 مئی کا ایک پیغام بھی بڑا وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پہ، بجٹ کے حوالے سے، کے پی کے بجٹ سے، اور ایشیا کی مہنگی ترین بجلی سمیت تمام معاملات ان کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ نے غور سے سننا ہے، حکومت کی تباہی اور بربادی، اور 3 سال میں جو خان کا مقابلہ کرنے چلے تھے۔ من پسند صحافیوں سے قاضی فائز کی ملاقات بھی ہوئی، لابنگ کر رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ اور آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو رہا ہے، دونوں پارٹیوں کے رہنما تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ایک اور بڑی خبر ہے، اگر اس میں نہ پورا ہو سکا، کہ 13 افریقی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، $200 ارب کی ڈیل کینسل کی، نہیں مانے، اور اس کے ساتھ جو لاس اینجلس میں فوج طلب۔ لیکن سب سے پہلے آج منگل خان کے دن آپ کو پتہ ملاقات ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس میں آج بڑی اہم معاملہ یہ ہے کہ عید کے بعد یہ عمران خان کی پہلی ملاقات ہوگی اپنے خاندان سے، وکلاء سے۔ ایک تو احتجاج کے متعلق لائے عمل ڈسکس کرنا، جو پچھلی ملاقات میں بات چیت تھی، اور اس پر بھی اب آپ کو پتہ ہے پیش رفت سامنے آئے گی، خان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ امریکہ میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس پر بھی ہدایات ہیں۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ خیبر پختونخوا کا بجٹ۔ 22 مئی کو عمران خان نے آپ کو پتہ ہے ہدایات دی تھی، جو پی ٹی آئی آفیشیل علیمہ خان کی طرف سے بھی آئیں سامنے، کہ جب تک مشیر خزانہ مزمل اسلم اور علی مین ملاقات نہیں کرتے یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ IMF کی جب تک شرائط سے پاک بجٹ نہیں ہوگا۔ مزمل اسلم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خان کی دی ہوئی ہدایات انہیں مل گئی، بجٹ اس حساب سے آئے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ IMF کی شرائط سے پاک بجٹ ہوگا یا نہیں، کیونکہ خان نے کہا کوئی MP اس وقت تک ووٹ نہیں دے گا جب تک میں نہیں کہوں گا۔ سوشل میڈیا پہ دباؤ ہے، KP کی حکومت جاتی ہے تو جائے، یہ خان کی سخت ہدایات تھی۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت بڑا سخت دباؤ ہے کہ بجٹ تو آپ نے ہر صورت میں پاس کرنا ہے، کہ IMF کی شرط کا معاملہ ہے، رقمیں ملنی ہیں، اور مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں ہدایات مل چکی ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے آج کی ملاقات میں پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے ملاقات اس تناظر میں ہونے ہی نہ دیں وہ۔ دوسرا جو امریکہ میں آپ کو پتہ ہے جو معاملہ چل رہا ہے احتجاج کا، اسے اب ایک بڑے ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس احتجاج سے پاکستان کا احتجاج جڑا ہوا ہے، اس میں شدت آ چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ روکنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے اس پر 14 جون جگہ کا اعلان پاکستان کی ایمبیسی واشنگٹن میں، اور 12 تنظیموں کے نام بھی شامل کیے گئے احتجاج ہو رہے ہیں۔ اب اس میں بیرسٹر گور، اسد کیسر، شیخ افضل مروت، علی مین گنڈا پور کے حوالے سے کچھ پوسٹیں بھی چل رہی ہیں کہ امریکہ میں ہونے والے احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تنزیہ پوسٹیں ہیں، کیونکہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایسا پیغام نظر نہیں آیا، ورنہ یہ بہت بڑی ان کی آپ کو پتہ اسٹیٹمنٹ ہوتی۔ برطانیہ سے البتہ لوگ امریکہ جا رہے ہیں، اسپین سے خصوصی فلائٹ سے مونسلائی بھی جا رہے ہیں۔ اب جو امریکی احتجاج میں اور لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب قیادت کا یہ امتحان ہے بہت بڑا، اس سے آپ کو پاکستان کے احتجاج کا معاملہ نظر آ جائے گا۔ تحریک جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ جو امریکہ میں احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے، تحریک نہیں چلا سکیں، وہ پاکستان میں کبھی نہیں چلا سکیں۔ وہاں نہ کنٹینر ہے، نہ مار داڑ ہے۔ پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں، یہی چیز آپ دیکھیں امریکہ میں کرنے کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ تیاریاں شروع ہوئی ہیں، 12 کے قریب آرگنائزیشنز نظر آ رہی ہیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، وہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر کیا، رہنماؤں کو توڑا، نا اتفاقی کی، لڑائی جھگڑے کروائے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل کیے، تو ان کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ احتجاج کامیاب نہ ہو پاکستان میں۔ امریکہ میں بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ وہاں شہباز گل کو مائنس کرنے کی کوشش، ابھی جو اجلاس کیا گیا، کہا جائے شہباز گل کو بلایا نہیں گیا۔ شہباز گل کی ٹویٹ بھی آئی کہ مجھے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرغی فروش اس کے ہینڈلرز کا انہوں نے کہا کہ یہ سائیڈ لائن مجھے کریں گے، میں نے ایکسپوز کروں گا۔ اب جو تحریک انصاف کی قیادت کے لوگ ہیں جو احتجاج وغیرہ کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میٹنگ میں ہم شہباز گل کو کیسے نکال سکتے ہیں، وہ تو آئے ہی نہیں۔ اب میرا جو خیال ہے ذاتی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری خواہش ہے کہ ان کی پھوٹ پڑے آپس میں، یہ بکھر جائیں، جس طرح پاکستان میں انہوں نے کیا آپ کے سامنے۔ تو یہ وہاں کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اپنی انا سے، ضد سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، کریڈٹ کے چکر میں، عہدوں کے چکر میں، یہ جو لڑائی جھگڑا ہم پچھلے 2 سال سے تحریک انصاف کے اندر دیکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سازشوں کے باوجود، وہ امریکہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اتحاد میں ان کی برکت ہوگی۔ ان کی صفوں میں ضرور ہیں کالی بھیڑیں، اسٹیبلشمنٹ نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، پوری طاقت لگائی، ان کی توانائی لگائی، لیکن یہ ان لوگوں کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ خان کے نظریے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی حیثیت سے اوپر سوچتے ہیں نہیں۔
اسٹیبلشمنٹ کے لانچ لوگوں کا دیکھیں، عمران خان کو بھی پتہ تھا اپنی پارٹی میں، لیکن خان نے ان کی صلاحیتوں کے حساب سے، وقت کے حساب سے فیصلے کیے. اب یہ عوام کے سامنے وقت آنے پر ایکسپوز ہو چکے ہیں بہت سارے، اسی طرح یہ بھی ہو جائیں گے جو رہ گئے ہیں. لیکن یہ جو پورا نظام ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان کی رہائی. عمران خان کے لیے جمہوریت کی رہائی، عدلیہ کی رہائی ہے، پاکستانیوں کی رہائی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ خان کی رہائی کے لیے تیار ہے، لیکن وہ آئین کی رہائی کے لیے، عدلیہ کی رہائی کے لیے اور پاکستانیوں کی رہائی کے لیے تیار نہیں. انہیں خان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں خان کے نظریے سے مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح دھاندلی کر کے نشستیں چھینی، تحریک انصاف پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، جماعت تو بھی قائم ہے، ریاست اور ریاستی ادارے البتہ اعتماد، اعتبار، وقار سب کچھ کھو بیٹھے. اب اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے جو دھاندلی والا معاملہ تھا، سریعام ننگی دھاندلی، یہ سمڑیال ایک مثال ہے. اب تو انہیں الیکشن ختم کرنا پڑیں گے مکمل طور پر، تبھی یہ سوچیں گے کہ ملک چلائے گا. لیکن کیا ملک ایسے چلے گا؟ SIFC آپ کے سامنے ہے، سرمایہ کاری 50 سال سے کم ہے، زراعت تباہ ہو چکی، معیشت تباہ و برباد ہو چکی، ادارے عدلیہ جس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا سب کچھ تباہ. دفاع کے لیے شکر کریں چین آ گیا، ورنہ وہ بھی حالات آپ کے سامنے تھے. اب یہ تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں نہ مانے تو باقی نشستیں بھی چھین لیں گے. اب میرے خیال میں تو اچھا ہے یہ چھین لیں، کیونکہ تحریک انصاف کی نشستوں کا ویسے بھی ان کے نظریے کو، تحریک انصاف کو، عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عمران خان کو ان کی پارلیمنٹ میں ہونے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. تحریک انصاف کو تو ایک ہی کام ہے خان کی سیاست، وہ احتجاجی سیاست، اور اس کو جتنی جلدی لیڈرشپ اور عوام سمجھ آئے معاملہ اتنی جلدی حل ہوگا. میرے خیال میں آج انہیں سمجھ آئے گی بھی، آج انہیں بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی، کیونکہ آج جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، پہلے تو ان کی نمبروں کی واردات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہی کہتے تھے نا کہ ہم معیشت ٹھیک کرنے آئے، ابھی تک وہی انار ضد. یہ اب عام آدمی کو جب جھٹکا لگے گا اس بجٹ میں تو نظر آئے گا کہ خان کتنا ضروری. اسٹیبلشمنٹ، سہولت کاروں کی اصل شکل نظر یہ بجٹ سے آئے گی. یہ جو عمران خان اور اس کا مقابلہ سہولت کاروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، ان کی نیت اور بدنیتی کا مقابلہ ہے، اہلیت اور نااہلیت کا مقابلہ ہے. خان کی ایماندار ہونے کا اور بے ایمان ہونے کا مقابلہ ہے. خان کا محب وطن، پاکستان سے، عوام سے محبت کرنے والا، اور یہ پاکستان کے دشمن. میں آپ کو مثال اور دلیل سے بتاتا ہوں. انہوں نے اپنی چارج شیٹ جو اقتصادی رپورٹ، اکنامک سروے ابھی پیش کی، اسی سے پکڑے گئے. پاکستان کی اصل GDP 1.9% ہے. یہ جو آپ کو 2.7 بتا رہے ہیں غلط ہے، جھوٹ ہے. آپ چاروں کوارٹرز اٹھا کے دیکھ لیں اکنامک رپورٹ میں. پہلے کوارٹر میں 1.3% تھی، دوسرے میں 1.5 تھی، تیسرے میں 2.4. اب چوتھے کوارٹر میں جو ابھی پیشن گوئی کرنی ہے، فورکاسٹنگ جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا جی 5.5% ہے. بھائی اتنی لمبی جمپ، آپ کے کون سے ایسے تیل کے ذخائر نکل آئے یا آپ کو پیمنٹ ہوگی اتنی بڑی؟ 5.5 اسٹیٹ بینک کے ذخائر تو ادھر ہی ہے. یہ وہی اسحاق ڈار کی 2 نمبر ہی ہے، یہ وہی واردات ہے جو آپ کو میں اس کا ثبوت اور دلائل دیتا ہوں کہ 1.9% سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ چونکہ اپنے نااہلی کو جو 3 سال میں خان کو ہٹا کے وہ 1 سال میں اس کے لیے برابر آنے کی کوشش کر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ظلم کر رہے ہیں پاکستانیوں پہ. جیسے صحت کارڈ، اگر آپ کی GDP بڑھ گئی ہے تو صحت کارڈ دیں. انہوں نے صحت کارڈ بند کر دیا. پنجاب اور KP میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ملتا تھا، وہ اب آپ کی صحت مکمل طور پر صحت کارڈ بند. خان کی عظمت اور بڑائی پہ کیوں پاکستانی ناز کرتے ہیں؟ یہ جنوبی ایشیا خطہ جس میں ہم رہتے ہیں، 2 ارب کی آبادی ہے، 8 بڑے ممالک ہیں، پاکستان، بھارت، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان. 50 لاکھ سے 1 کروڑ مریض سالانہ کینسر کا مرض آپ کو پتہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. 2 لاکھ پاکستان میں ہر سال. میں باقی علاج کی بات نہیں کر رہا. بھارت میں 300 اسپتال ہیں کینسر کے. سب سے بڑا جو ان کا اسپتال ہے ٹاٹا میموریل، وہ سرکاری اسپتال ہے. بنگلہ دیش میں آپ ڈیلٹا دیکھ لیں، پرائیویٹ ہے. انسٹیٹیوٹ سرکاری ہیں، وہ بنے ہوئے بڑے بڑے. پاکستان میں دنیا کے جدید ترین 3 بغیر پروفٹ کے جو اسپتال موجود ہیں، جو آئندہ آنے والے 50 سال تک پاکستانی دوبارہ بننے کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تینوں عمران خان نے بنائے کینسر اسپتال. نیپال، افغانستان، بھوٹان، مالدیپ سے بھی لوگ آتے ہیں. بھارت کی 1.5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کی 4تھی بڑی معیشت، اور وہ عمران خان کے اس غریب ملک میں مقابلہ نہیں کر سکے، اور وہ بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے جو بھی پاکستان کے لیے کچھ کرے گا وہ اس کے خاندان کو قربانی دینی ہوگی. خان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے نا، اس نے پاکستانیوں کو سب کچھ دیا. آپ عمران خان کی 44 مہینے کی حکومت اٹھائیں، 57 لاکھ نوکریاں اس نے دی ہیں. ان کا ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں، کورونا سے لے کر جتنے بھی روزگار خان نے پیدا کی وہ 57 لاکھ نوکریاں تھیں. یہ بڑی صنعتیں بند کر کے انہوں نے 90 لاکھ بندہ بے روزگار کیا ہے. اور ان کے 38 مہینوں میں 35 لاکھ نوکریاں نظر آ رہی ہیں کہ جی 35 لاکھ ہم نے پیدا کی. ابھی بھی یہ 22 لاکھ نوکریوں میں پیچھے ہیں، 3 سال ہو گئے. اس نئے بجٹ میں دیکھیں، اگر خان کی حکومت نہ گراتے آپ کو اندازہ ہوگا خان کی یاد آئے گی. پیٹرول کی آپ کو پتہ ہے آج قیمت کیا ہوتی؟ 97 روپے. یہ میں آپ کو ثبوت اور دلیل سے دے رہا ہوں، معیشت کا کوئی ایکسپرٹ بیٹھ جائے میرے سامنے.
2022 میں جب خان کی حکومت گرائی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت دیکھیں وہ تقریباً $100 بیرل کے قریب پہنچ چکی تھی. پاکستان میں پیٹرول تھا 150، ڈیزل تھا 146. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ترین پیٹرول کی قیمت ہے $65 یا $60 بیرل ہے. پاکستان میں قیمت کیا ہے؟ 253. اب آپ دیکھیں 70% آپ دنیا سے مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں، جو اس وقت $97 کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا میں سستا ہو گیا. خان کے دور میں ایک قرضے کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے قرضوں کی قسطیں دیتا رہا. جو اس کا اپنا قرضہ تھا عمران خان کا، وہ سارا واپس سود سمیت کر کے گیا. آج 76 ارب یعنی 760 کھرب روپیہ قرضہ ہو چکا ہے آپ کا، اندرونی بیرونی، اور بجٹ کا 66% جا رہا ہے قرضے کے سود میں. اور یہ الزام کیا لگا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی حکومت اس لیے کر رہے ہیں ملک دیوالیہ کر رہے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک دیوالیہ ہو رہا تھا جب $20 ارب خزانے پڑے. جو 3 ارب ان کے پاس تھے اس وقت بھی دیوالیہ نہیں ہوا. دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی ہم بجلی کی پیداوار میں اضافہ کریں، اسٹیبلشمنٹ سب لوگوں نے، حالانکہ وہ سولر کی وجہ سے میں آپ کو کل بتا چکا ہوں. آج 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کم بجلی استعمال کر رہے ہیں، 3%، کیونکہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جون کی تپتی دوپہروں گرمیوں میں اب لوگ اتنے عادی ہو گئے، لوگ استعمال نہیں کرتے بجلی کہ مہنگے بل 2 میٹر کہاں برداشت کریں. یہ جو آپ کی لارج سکیل انڈسٹری ہے نا، جو پاکستان کی تاریخ کا خان کے دور میں سب سے زیادہ منافع، گاڑیاں، ٹیکسٹائل، گارمنٹس، اٹھائیں آپ ریکارڈ سارا پڑھیں. 13% آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کا حصہ ہے، اس میں 87% کمی آئی ہے پچھلے سال کی ملا کے دیکھیں اکٹھے. ٹوٹل تو 3% یہ کہہ رہے ہیں نا، مجموعی طور پہ میں بات کروں. یہ معیشت کے حالات یہ ہیں کہ آپ گاڑی چلائیں ریزرو پیٹرول پہ، جھٹکے مار کے کسی بھی وقت رک سکتی ہو، یا آپ کا کوئی مریض وینٹیلیٹر پہ ہو اور اس کو مصنوعی سانس آ رہا ہو، اور کسی بھی وقت آپ کو پتہ ہے بجلی جا سکتی ہے. یہ حالات ہیں. زراعت کو آپ دیکھیں، پاکستانیوں کے لیے گندم، روٹی، چاول یہی آپ نے کھانا ہے نا. زرعی معیشت وہ بالکل تباہ ہو چکی ہے. آپ ماہرین سے پوچھیں، کسان اتحاد کے لوگوں سے پوچھیں، جس سے بات کریں. اس وقت پاکستان کی زراعت اس قابل نہیں ہے کہ اس میں سے روزگار کمایا جائے. 40% آبادی کا روزگار جڑا ہوا، یاد رکھیں. اس میں سے آپ روزگار نہیں کما سکتے. دیہاتوں میں رہنے والے کسان کام چھوڑ کے اب شہروں کی طرف آ رہے ہیں، زمینیں بیچ رہے ہیں. میں نے خود کتنے سے بات کی. آئندہ آنے والے سالوں میں غذائی قلت کا سب سے بڑا خطرہ، کیونکہ مصنوعی طور پر یہ اب گندم 4 ارب سے 7 ارب کی باہر سے منگا لیں گے، لیکن پاکستانی مزید غریب ہو گئے. آپ کے پاس اپنی ختم ہو رہی ہیں فصلیں. ابھی تو سیلاب خدا نخواستہ آئے نہیں، بھارت نے جو پانی روکا اس کے نتائج آئے نہیں ہیں. اور وہاں جو اس کا مقابلے کے لیے بلاول زرداری اس کی ٹیم مینڈیٹ چور مہنگی گاڑیوں میں سوٹ بوٹ پہن کے نکل رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کی تنخواہوں میں 860% اضافہ ہو چکا ہے. یہ ممبران پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، 426% تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوا. ذرا حساب لگائیں. وہ ابھی ایک سلمہ بٹ نامی خاتون، وہ نون لیگی کہہ رہی ہے 2000 کسان ہیں پنجاب میں، ان کے لیے ہم 12 کروڑ لوگ قربان کر دیں. اسے یہ نہیں پتہ یہی 2000 لوگ ان کو روٹی دیتے. تعلیم میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسکولوں سے جو بچے اس وقت باہر ہیں تعلیم میں، خیبر پختونخوا میں سب سے کم ہے، وہاں بھی 30%، ان کے 69% ٹوٹل بن جاتا ہے شاید ملا ملو کے. آج بہرالوفاقی کابینہ کا پارلیمنٹ میں اجلاس ہے، تحریک انصاف کا بھی پارلیمانی کمیٹی کا 3 بجے اجلاس ہے. اب یہ تحریک بجٹ سے کیسے جڑے گی، کیونکہ آپ عام آدمی کی بھی ٹانگیں کانپیں گی، پھر یہ نکلیں گے باہر. عدلیہ کی بات کروں، شاہ محمود قریشی کا کیس آخری مراحل میں، 6 ضمانتوں پر دلائل. پروسیکیوٹر کہتا ہے جی 6 الگ کیس کیسے لگائے. وہ وکیل کہہ رہا تھا جی سارے کیس ایک ہی ہیں بھائی، لیکن 13 اور 17 جون کو دوبارہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا، ملتوی کر دیا. خان کا کیس بھی کل بڑا اہم کیس ہے. اب میرے خیال میں اسے بھی ملتوی کریں گے، کیونکہ پولی گرافک پر ابھی بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہ لگا ہوا تھا بندہ کیس، کہ خان نے انکار کیا ہے. ایک پولی گرافک اس جج کا بھی جیسے کروا لیتے ہلکا سا تو بڑا کچھ نکل آتا. ابھی سینئر ترین جج جو اسلام آباد محسن اختر کیانی کو دیکھیں، نہ انہیں کیس سننے دیا جا رہا ہے، نہ ڈویژن بینچ میں شامل کیا جا رہا ہے. ابھی 3 جون کا ان کا 13 جون کا روسٹر جو ہے اس میں آپ دیکھیں سنگل بینچ میں بھی ان کے پاس کیس کوئی نہیں، ڈویژنل بینچ میں بھی وہ نہیں ہے. یہ جتنے کیسز ہیں وہ خود ہی آپس میں بانٹ رہے ہیں سارے. محسن اختر کیانی کو شامل نہیں کرتے، پتہ ہے کیس لگ جائے گا. اور جو بدنام زمانہ قاضی فائز، پاکستان کی تاریخ کا بدنام چیف جسٹس، ڈونٹ چیف جسٹس، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں سے بھی اس نے ظہرانہ دیا 5 اسٹار ہوٹل میں. جیو، 92 ایکسپریس، ایک نیوز صحافیوں کو بلا لیا. زیادہ تر وہی صحافی تھے، راوی حسن ایوب ٹائپ، جو اس کے فیصلے آپ کو پہلے ہی وقت سے پہلے بتا دیا کرتے تھے خبر کے نام پہ. آپ کو یاد ہوں گے وہی قاضی نے بلایا، کیونکہ کہہ رہا ہے میری شریانیں پھٹ رہی ہیں، مجھے لوگ اتنا ذلیل کرتے ہیں، میں نے دل کے پھپولے پھوڑنے ہیں. لیکن جرت نہیں ہے سامنے آ کے پبلک کی بات کرے، کیونکہ عوام ڈونٹ پیش کرتی ہے. تو اب اپنی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا اپنا ان کے ذریعے پیغامات پہنچا رہے ہیں. منصور علی شاہ اور باقی ججز کو بھی داغدار کریں. منصور علی شاہ کی اتنی بڑی کارکردگی نہیں تھی، یاد رکھیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. قاضی کے ساتھ فیصلوں میں شامل بھی تھا، لیکن قاضی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے یہ میرے جیسا ہے، بالکل ہم سب ایک ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا.
اور منصور علی شاہ کے حوالے سے جسٹس عائشہ منیب اختر اور عطر من اللہ کہ انہیں چیف جسٹس روکنے کے لیے 26ویں ترمیم میں منصور علی شاہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا. قاضی کہہ رہا ہے ہم اکٹھے تھے. لیکن امتی اللہ جان نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ بار کا جو ایس این بھون صاحب ہیں جو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا رکن بن گیا, اس وقت ایک عام ممبر ان میٹنگز میں کس حیثیت سے بیٹھتا تھا. یہ جو ایس این بھون صاحب ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنے, انہوں نے 14 ووٹ لیے 3 کے مقابلے میں, اور کورٹ رپورٹرز کو بڑے خوش بھی تھے. یہ قاضی فائز سے جو بھی مل گیا ہے, اختر حسین کی جگہ انہیں جوڈیشل کمیشن کا رکن بنایا تھا کہ اس نے انکار کیا. ان کے آل شریف کے ساتھ تعلقات ساری دنیا جانتی ہے. پی سی او کے تحت انہوں نے ججز کا حلف بھی اٹھایا حسن بھون نے. سپریم کورٹ میں جو آج آپ کو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی 26ویں ترمیم, اس کے بھی ان کا سب سے اہم کردار حکومتی حمایتی گروپ ہے. لیکن جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جج قانون اور انصاف کا کھلواڑ کرتے رہے, مولوی مشتاق, جسٹس منیر, عمود الرحمان تھا, حفیظ پیرزادہ, منیر ملک, جسٹس انوار, یہ شریف الدین پیرزادہ, یہ افتخار چودھری, یہ سارے لوگ. قاضی فائز جس طرح تھا اپنے, اس طرح وکلا بھی اپنی پریکٹس مفادات کے لیے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیتے رہے. 26ویں ترمیم پر جو تباہی بربادی آپ کو نظر آئی, اس میں یہ وزیر قانون, اٹارنی جنرل سب شامل ہیں. انہی کے لگائے پودے ہیں جو آج لڑ رہے ہیں آپ انصاف پہ, آپ کو عدالتوں میں, یہ اس کے ذمہ دار لوگ ہیں, اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے. باقی مزید انشاءاللہ تفصیلات اگلے ویلاگ میں جو رہ گئی ہیں, خاص طور پر جو بیرونی خبریں وہ اور کچھ مزید معیشت کی بھی, تب تک ملاقات بھی ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں بھی ہیں, اور ملاقات شاید نہ ہو وہ بھی, دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.